अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं दिल किराए के लिए खाली नहीं है एपिसोड नंबर 38, जो कि तहरीर है लाइबा नासिर की। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं बेला? वो कितनी तकलीफ़ में थी, मेरी बहन वो कितनी तकलीफ़ में थी। वो ज़ेरे लब बोलती अपनी हथेलियों पर नज़रें जमाए बैठी थी। इब्राहिम ने सख्ती से ताकीद की थी कि कोई बेला के सामने नहीं आएगा। वो भी इसी वक्त से अपने कमरे में बैठी हुई थी। ये कैसा इंकशाफ हुआ था आज, इसके लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। अफजल मलिक, इसके बाबा, इसके लिए दुनिया के बेहतरीन शख्स थे और आज इस इंकशाफ के बाद भी इसके ख्याल में कोई तब्दीली नहीं आई थी। मेडिसन लिए आपने अपनी? जवार की आवाज़ पर वो होश में आई। नफ़ी में गर्दन हिलाती उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हैं आप शीरी? इसे कमरे से बाहर जाते देख वो संजीदगी से बोला। बाबा के पास। वो इसका जवाब सुने बगैर ही निकल गई थी। वो सरत से इसके पीछे गया। कमरे में वापस जाएं, इसी वक्त किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका लहजा किसी भी किस्म के जज्बात से आ रही था। वो उलझ कर इसे देखने लगी। अपने बाबा के पास जा रही हूँ मैं। उसके अंदाज में दबा दबा सा एहतजाज था जो जवार इस वक्त बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था। मैं जानता हूँ आप अपने बाबा के कमरे में जाना चाह रही हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस वक्त आप अपने कमरे में रहें। क्या इससे ज़्यादा वाज़ेह लफ्ज़ों में समझाने की ज़रूरत है मुझे? इसका रुख अपनी जानिब किए वो हर लफ्ज़ पर ज़ोर देकर बोला। लफ्ज़ों के साथ इसकी गिरफ्त में भी खासी सख्ती थी। मुझे बात करनी है बाबा से। वो इसकी आंखों में देखती हुई धीरे से बोली। शीरी, आप जानती हैं मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ। ऐसे हनूज यूं ही खड़ी देख वो संगीन लहजे में बोला। गिरफ्त में मज़ीद सख्ती बढ़ गई थी। मुझे जाना है, मुझे बात करनी है बाबा से। इसकी सख्ती पर भी वो अपनी ज़िद पर कायम थी। दर्द हो रहा है? शानों पर बढ़ता दबाव बर्दाश्त करने से बाहर होने पर वो सिसक उठी। जाएं कमरे में। मज़ीद एक लफ्ज़ नहीं, एक एक करके इनसे जवाब तलबी ना करें। बहुत कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानती। बेहतर है फ़िलवक्त इन मामलात से दूर रहें। सारी बात जाने बगैर किसी को कसूरवार ठहराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी गिरफ्त कदरे नरम करता हुआ संजीदगी से बोला तो इसका गला खुश्क होने लगा। इतना डरती हैं तो मजबूर ना किया करें सख्ती पर। इसकी जर्द होती रंगत पर नज़र डालकर वो संजीदगी से बोला। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। शाम का जमूद अब छाने लगा था। परिंदे अपनी मंजिल की जानिब गामजन थे। कमरे की आसिफ ज़दा खामोशी अब हावी होने लगी थी। एहसास ज़िल्लत था या एक साथ 3 थप्पड़ों का असर। शाम तक वो बुखार में फनक रही थी। मम्मा, मम्मा मैं आपकी बेटी हूँ। मम्मा मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ, मैं नहीं। मैं प्लीज़ मम्मा। वो गनूदगी में तकिया पर सर पटकती मुसलसल ज़ेरे लब बोल रही थी। बंद आंखों से आंसू टूट टूट कर इब्राहिम के हाथों पर गिर रहे थे। डॉक्टर के इंजेक्शन देने पर वो आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होने लगी। वो जब्त से मिट्टिया भेंचे इससे इस हालत में देख रहा था। कोशिश करें इन्हें स्ट्रेस से दूर रखें। ऐसी हालत में इतना स्ट्रेस इनके लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर की बात पर इसने उलझकर इसकी जानिब देखा। पास खड़ा जवार भी हैरत से इनकी जानिब देख रहा था। इस वक्त कमरे में बेला के अलावा वो दोनों ही मौजूद थे। क्या मतलब, कैसी हालत? बेला की जानिब देखते वो संजीदगी से बोला। शी इज़ एक्सपेक्टिंग मिस्टर मलिक। इनके अगले जुमले पर वो कितने ही लम्हे सुन खड़ा बेला को तक रहा था। इतनी बड़ी खुशखबरी इन हालात में मिलेगी, ऐसा तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था इसने। इसकी बीवी इसके सामने बेसुध पड़ी थी। वो समझ नहीं पा रहा था इसे खुश होना चाहिए या किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर अफसोस करना चाहिए। डॉक्टर के जाने के बाद वो कितनी ही देर बेयकीनी से बेला की जानिब तकता रहा। इसका रिएक्शन क्या होगा इस खबर पर? कहीं वो फिर से खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करने लगे। आज अगर वो खुद को मज़ीद नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाती तो इसके साथ इसका बच्चा भी। इससे ज़्यादा इसमें सोचने की हिम्मत थी ना सकत। आज के इसके अमल के बाद वो खौफज़दा हो गया। इसकी शिद्दत पसंदी इनका कितना बड़ा नुकसान कर सकती थी आज। मत आजमाएं मुझे इतना, मैं भी इंसान हूँ बेला, मैं भी जब्त खो सकता हूँ। इसकी नर्म और नाजुक कलाई अपने गिरफ्त में लेते आंखों से लगाते वो बेबसी से बोला। गुलाबी रंगत बुखार की तमाज़त से सुर्ख पड़ गई थी। बिखरे बाल, मुड़ी बुड़ी वो पलकें जो इब्राहिम मलिक की सांसों से उलझ जाया करती थी, इस वक्त आंसुओं से भीगी इसकी दिल की दुनिया तहस नहस कर रही थी। सुर्ख अंगार होते गाल, जबकि दाएं गाल पर इसकी उंगलियों के निशान वाज़े नजर आ रहे थे। गर्दन पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी जो कुछ देर पहले ही डॉक्टर ने की थी। बाएं बाजू पर ड्रिप लगी हुई थी। इसकी तमाम तर जिद, तमाम तर बदतमीजियों के बावजूद भी इब्राहिम मलिक ने इसके सर आंखों पर बिठा रखा था। आज तक इससे सख्ती से बात नहीं की थी। हाथ उठाना तो दूर की बात, गुस्से में वो कभी इसके सामने नहीं आता था। वो जानता था वो इसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो नहीं चाहता इसे कभी सर्द गर्म हवा भी छू कर गुजरे। आप खुद को नुकसान नहीं पहुंचाती तो मेरा हाथ कभी ना उठता आप पर बेला। इसकी नरमी से गाल सहलाने पर वो तकलीफ से सिसकी थी। वो जब्त से आंखें मैच गया। इसके मारे गए थप्पड़ की वजह से इसे तकलीफ हुई थी। ये बात इसके लिए हरगिज़ काबिल बर्दाश्त नहीं थी। बस। इसकी पलकों को लबों से छूता वो नर्म से सरगोशी में बोला। मम्मा, मैं हूँ इनकी बेटी, तो प्लीज़ मम्मा,
سے کہیں نا تو پلیز کہہ دیں۔ اس کے نرمی سے پکارنے پر وہ مزید بھی کر رہی تھی۔ تکیے پر سر مارتی وہ بری طرح رو رہی تھی۔ سفید پٹی میں خون ابھرتے دیکھ اس نے دھیرے سے اسے ساتھ لگایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کس طرح اسے پرسکون کرے۔ بیلا بس کریں، ریلیکس کریں، آپ ہیں مما کی ہی بیٹی ہیں۔ دھیرے دھیرے نرمی سے سرگوشی میں بولتے وہ کافی حد تک کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت وہ ہوش میں نہیں تھی، اگر ہوش میں ہوتی تو آج کے اس تھپڑ کے بعد ابراہیم ملک اس کے قریب آنے کا حق کھو چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ بخار میں پھنکتی رہی۔ وہ مسلسل ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ بخار میں کچھ کمی آئی تو اس کا سن ہوا جسم اپنی پہلی سی حالت میں لوٹنے لگا۔ دکھتی سرخ آنکھیں واقعی وہ غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگی، جو اسے ہوش میں آتے دیکھ کر ایک بار پھر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ چکا تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ آخری منظر یاد آتے ہی اس نے گال پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا یہ عمل ابراہیم کی نظروں سے مخفی نہیں تھا، مطلب وہ اب بھی بے یقین تھی کہ ابراہیم نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ دیکھتے دیکھتے آنسو آنکھوں کے کنارے سے بہتے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ وہ جو منظر تھا کہ اب وہ چیخے گی، اسے برا بلا کہے گی، اس کی خاموش پر تڑپ اٹھا۔ ڈرپ لگی ہوئے ہے، لیٹی رہیں ابھی۔ نرمی سے انگلیوں کی پوروں پر آنسو چنتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتی وہ دکھتے سر کو تھامتی اٹھ بیٹھی۔ وہ لب بھینچے چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس لڑکی کی ضد بعض اوقات اسے زج کر دی تھی۔ وہ آنسو پیتی نظریں چرا رہی تھی۔ ابراہیم بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ہاتھ اٹھانے کے لیے معافی نہیں مانگوں گا میں آپ سے۔ مجھے تکلیف ضرور ہوئی اپنے عمل پر، لیکن ملال بالکل نہیں۔ آپ اپنی جان لینے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو لبوں سے چنتے وہ سنجیدہ بولا۔ آپ مانگ بھی لیں معافی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا مان تو ٹوٹ چکا ہے۔ ابراہیم ملک جو کہتا ہے کہ وہ میرے عشق میں میرا خادم ہے، وہ تو اپنی برتری دکھا گیا آج۔ وہ اذیتناک لہجے میں کہتی اسے تڑپا گئی تھی۔ اس کی بات پر وہ تڑپ کر اسے تھام گیا۔ باخدا آپ وہ چاقو میرے سینے کے پار کر دیتی، میں اف تک نہیں کرتا بیلا، میرے ماتھے پر ایک شکن نہیں آتی، لیکن آپ نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس سے۔ اگر آپ آئندہ بھی خود کو اس طرح نقصان پہنچائیں گی تو اس سے شدید تھپڑ کے لیے تیار رہیں۔ وہ انگلی کی مدد سے اس کے گال سہلاتا سنگینی سے بول رہا تھا۔ وہ درد سے لب بھینچ گئی۔ اس کے چھونے سے اسے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ بیلا تھی، اپنی تکلیف کسی پر عیاں نہیں کرنے والی۔ وہ تو اس کے کہے بغیر سمجھتا تھا اس کی ہر بات، اس کی ہر تکلیف وہ جانتی تھی۔ اسے معلوم ہے اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ جو بغور اس کے تاثرات جانچ رہا تھا، آنسو سے چہرے پر چپکے بال نرمی سے ہٹاتے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ سر درد سے پھٹ رہا ہے، وہ ساکت سی نگاہوں سے چلتے پنکھے کو گھور رہی تھی۔ ان سب میں بس ایک خواہش تھی کہ وہ آغوش کسی طرح میسر آ جائے۔ اس کا یہ ٹوٹ کر بکھرا روپ ابراہیم ملک کے دل پر گھونسے کی مانند پڑ رہا تھا۔ وہ جو بغور اس کی جانب دیکھ رہا تھا، بنا کچھ کہے اسے تھامتا سینے سے لگا گیا۔ محبتوں کو اناؤ کی بھینٹ نہیں چڑھاتے ہنی۔ وہ دکھتی سرخ آنکھوں کو موت کر سسکی تھی۔ ابراہیم ملک جیسے شخص کے قابل تو تھی نہیں، وہ جو ہر حال میں اس کی عزت اس کی انا کا پاس رکھتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ رشتوں کے درمیان انا آ جائے تو انا جیت جاتی ہے بیلا، رشتے ہار جاتے ہیں۔ میں کبھی ہمارے رشتے کی ہار نہیں دیکھ سکتا۔ ہاتھ اٹھایا ہے آپ پر، اس لیے آپ جو چاہیں سزا دیں مجھے۔ وہ آرزدہ سا بول رہا تھا۔ مجھ سے دور رہیں، وہ آنکھیں میچ کر بھرائی آواز میں بولی۔ جان لے لیں میری آپ۔ وہ بے بسی سے بولتے اسے مزید قریب کر گیا۔ اس کے گال پر لب رکھے وہ نہ جانے کون سی مسیحائی کر رہا تھا۔ دور رہیں مجھ سے اب ابراہیم، وہ زیر لب بولی۔ ابراہیم نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ابراہیم کی جان، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ جائیں پلیز، میرے قریب نہیں آئیں، پلیز جائیں۔ وہ بلند آواز میں چیختی، بری طرح روتی، اپنے چہرے پر تھپڑ مارتی ابراہیم ملک کا ضبط آزما رہی تھی۔ میں جا رہا ہوں بیلا، جا رہا ہوں، بس کریں خدا را، نہ کریں بیلا۔ اس کی سسکیاں، اس کی آہیں ابراہیم ملک کے کانوں میں پگھلے سینے کی مانند الٹ رہی تھی۔ ڈرپ کی سوئی سے خون کی لکیر ابھرتی اس کی کلائی سے گرتی سفید بیڈ شیٹ سرخ کر رہی تھی۔ وہ اس کی اذیت پسندی پر تڑپ اٹھا۔ ستم تو یہ کہ اسے روک بھی نہیں پا رہا تھا۔ پلیز پلیز چلے جائیں، وہ ہلکے بل چیختی آخر میں بے بسی سے رونے لگی تھی۔ وہ دل گرفتہ سا اسے تڑپتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے مزید چیخنے پر کمرے سے نکل گیا۔ پلیز جائیں ابراہیم، پلیز، میں آپ کے لائق نہیں پلیز۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بے ربط سے جملے ادا کرتے گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ وہ صوفے کی پشت سے سر ٹھکائے آنکھیں موندے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی تڑپتی آہیں سسکیاں اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ دل میں ایک ڈر سا بھی تھا کہ وہ پھر خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ بھائی، نسوانی آواز پر اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا، جو اس کی آنکھوں میں دوڑتی سرخی سے خوفزدہ سی ہوتی سہمی ہوئی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بیلا کے پاس چلی جاؤں؟ ابراہیم کو اپنی جانب اس طرح تکتے دیکھ وہ مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ یوں بھی زوار کے صبح اس کے ساتھ رویہ اس سے خاصا سہما چکا تھا۔ شیریں کیا ہوا بچے؟ وہ خود کو پرسکون کرتا نرمی سے بولا۔ وہ اس سے 1 سال ہی چھوٹی تھی، لیکن وہ ہمیشہ سے اسے چھوٹی بہن کی حیثیت سے ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ بیلا کے پاس جانا چاہتی ہوں، وہ سر جھکائے آہستہ سے بولی۔ اس وقت وہ کسی کو اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر رہی شیریں۔
آپ اس وقت نہیں جائیں ان کے سامنے. وہ اسے یہ نہیں بتا سکا کہ وہ تو اسے بھی کمرے سے نکال چکی ہے. اسے ضرورت ہے ہماری. وہ تکلیف میں ہے. وہ بھررائی آواز میں بولی. میں ہوں ان کے پاس, آپ فکر نہ کریں. ان کی حالت کچھ بہتر ہو جائے تو اپنی بیوی کو لے کر شفٹ ہو جاؤں گا میں. جتنی اذیت میں وہ اس وقت ہیں, اس کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں میں بھی ہوں. سنجیدگی سے بولتا وہ کسی حد تک تلخ ہوا تھا. میں ملنا چاہتی ہوں اس سے, پلیز. وہ پلکیں چھپک کر نمی چھپاتی التجائی انداز میں بولی. وہ اسے بیلا کے پاس جانے کی اجازت دیتا اسٹڈی کی جانب بڑھ گیا. پیچھے وہ شل سی کھڑی اس کے جملے پر غور کر رہی تھی. وہ بیلا کو یہاں سے لے کر چلا جائے گا, یہ سوچ کر ہی اس کی سانسیں تھم رہی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں. جس وقت سے وہ میری زندگی بھر ڈرتا رہا, وہ پورے قد سے سر اٹھائے میرے سامنے آ کھڑا ہوا. افروز, مجھے معاف کر دیں. آپ کے راز کی حفاظت نہیں کر سکا میں. معاف کر دیں مجھے. وہ اپنی مخصوص جگہ بیٹھے بیگے لہجے میں اپنے نہ کردہ گناہ کی معافی مانگ رہے تھے. وہ لب بھینچ کر اس مضبوط مرد کو ٹوٹتے دیکھ رہا تھا, جو اس وقت بھی مضبوط دیوار کی مانند افروز احمد کے آگے کھڑا رہا. جب ساری دنیا اس کے کردار کو داغدار کر رہی تھی, وہ تو ماضی کے ورق سے واقف تھا, ہر اس راز سے واقف تھا جو افضل ملک اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے تھے. اس راز کی حفاظت کے لیے آپ نے اپنی زندگی لگا دی. افروز احمد کا کردار بچانے کے لیے آپ نے اپنے کردار کو داغدار بنا لیا. دراب ابراہیم گواہ ہے اس عشق کا جو افضل ملک نے افروز احمد سے کیا. اپنی ذات مٹا دی آپ نے اس عشق میں گواہ ہوں چاچو. ابراہیم ملک گواہ ہے آپ کے عشق کا بھی اور آپ کے محافظ ہونے کا بھی. وہ ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے کسی ہارے جواری جیسے ان کے سامنے آ بیٹھا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کے رازوں سے واقف تھے. ہار گیا میں ابراہیم. افضل ملک ہار گیا. افروز کی نشانی تھی وہ, میری افروز کی نشانی. اس کی آنکھوں میں بیگانگی دیکھ کر آج افضل ملک ہار گیا. ساری دنیا کی طرح وہ بھی یہی سوچے گی کہ اس کا باپ بد کردار تھا. وہ اس کے ہاتھوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے, بالکل ویسے ہی جیسے 18 سال پہلے افروز احمد کی وفات پر 5 سالہ ابراہیم کے گلے لگ کر روئے تھے. ابراہیم ملک کی آنکھ سے 2 آنسو ان کے بالوں میں جذب ہوئے. اس نے اسی طرح ان کے گرد بازو پھیلائے جس طرح اس روز پھیلائے تھے. آج وہ بازو کسی چھوٹے معصوم بچے کے نہیں تھے, وہ مضبوط توانا مرد کا سہارا تھا جو سنبھالے ہوئے تھا. میں بتاؤں گا نا انہیں, میں انہیں بتاؤں گا کہ قصوروار کوئی نہیں تھا, گناہ کسی نے نہیں کیا. میں بتاؤں گا انہیں کہ افضل ملک کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ, ابراہیم ملک کا عشق ہے, وہ کمزور نہیں ہے, افروز سے کیا وعدہ نہیں نبھا سکا, وہ اس قدر تکلیف میں ہے میں اسے سینے سے لگانے کے قابل بھی نہیں رہا. میری بیٹی, میری افروز کی نشانی ہے وہ ابراہیم. اس کے حصے میں بھی اپنی ماں کی طرح صرف درد ہی آئے ہیں. ابراہیم ملک کا عشق ہے وہ افروز احمد نہیں ہے, وہ بیلا ہے, بیلا ابراہیم ملک. اور میری محبت ہی کافی ہے انہیں دنیا جہاں کی خوشیاں دینے کے لیے. میں سنبھال لوں گا انہیں, لیکن اب میں یہاں نہیں رہوں گا اپنی بیوی کو چاچو. میں نہیں چاہتا یہاں رہ کر وہ مسلسل اذیت میں رہے. وہ قطعیت سے بولتا اٹھ کھڑا ہوا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں. وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی سسک رہی تھی. اپنا آپ اتنا آزراں اسے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا. اسے خود سے گھن آ رہی تھی. میں نہیں ہوں ناجائز, وہ سسکتی ہوئی بچوں کی مانند بولی. درد تھا جو بڑھتے ہی جا رہا تھا, تکلیف تھی جو کم ہی نہیں ہو رہی تھی. گھٹن اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اس سے سانس لینا محال ہو رہا تھا. گھٹن برداشت سے باہر ہونے سے پر وہ لرزتے قدموں سے باتھ روم کی جانب بڑھی. کپڑوں سمیت شاور کے نیچے آ کھڑی ہوئی, خود کو بری طرح رگڑتی ہوئی. نہ جانے وہ کون سی غلاظت صاف کر رہی تھی. وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر اسے موجود نہیں پا کر وہ کچھ دیر باتھ روم کا دروازہ تکتا رہا. اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. بیلا, وہ سرد آہ بھرتے اس نے دروازے پر دستک دی. دروازہ بند نہیں تھا. دروازہ کھلتے ہی وہ سرد سے اس کی جانب آیا. وہ کپڑوں سمیت نہ جانے کب سے شاور کے نیچے کھڑی تھی. خون منجمد کر دینے والی سردی میں اسے ٹھنڈے پانی کے نیچے یوں کھڑے دیکھ وہ سرد سے اس کے قریب آیا. بیلا, کیا کر رہی ہے یہ؟ بیلا میری جان. شاور بند کرتے اس کی جانب دیکھتے ہی بے بسی سے بولا جو شدتوں سے روتی اپنا آپ رگڑ رہی تھی. بہت گھٹن ہے, مجھے سانس نہیں آ رہی. جیسے کوئی میرے ہونٹوں پر زور سے ہاتھ رکھ کے سانس روک رہا ہو. میرا پل پل اذیت میں گزر رہا ہے. میری ہر سانسیں بھاری ہو رہی ہیں ابراہیم. میں سانس نہیں لے پا رہی. سانسوں کا بوجھ جسم پر حاوی ہو گیا. میں کیا کروں؟ وہ تڑپ کر روتی نفی میں گردن ہلا رہی تھی. گھٹن تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. مجھے مار دے ابراہیم, میری جان لے لیں. میں نہیں رہ سکتی, میں نہیں رہنا چاہتی. اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی زخمی گردن پر رکھتی وہ اذیت کی انتہا پر تھی. ابراہیم کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی رگیں پھٹ جائیں گی. اس کے بھیگے چہرے پر بھی وہ اس کی روانی سے بہتے آنسو کو دیکھ سکتا تھا. لبوں سے اس کے آنسو چنتے وہ اسے ساتھ لگا گیا. میں آپ کے قابل نہیں ہوں. میں نہیں ہوں آپ کے لائق. میں جانتی ہوں آپ نے بابا کی وجہ سے ترس کھا. خبردار جو اپنے متعلق کوئی بھی ایسا لفظ نکالا آپ نے. محبت کرتا ہوں آپ سے, سمجھ رہی ہیں نا, محبت کرتا ہوں آپ سے. ترس یا ہمدردی میں نہیں اپنایا آپ کو. اس کے بھیگے بالوں پر لب رکھ کے وہ شدت سے اسے بھینچ گیا. میں گندی, میرا وجود. اس کے لبوں میں سے مزید کوئی لفظ
कोई लफ्ज़ निकलने से पहले ही वो इसे खामोश करवा गया। सारी हकीकत बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आपने तहम्मुल से सुनना होगा। शीरीन को भेज रहा हूँ मैं कपड़े तब्दील करें। इसे नरमी से थामे वो कमरे में आया। इसे हीटर के आगे बिठाता शीरीन को कमरे में भेजने का कहता वो कमरे से निकल गया। कुछ देर के बाद अपने कपड़े तब्दील कर लेने के बाद स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लेकर वो कमरे में आया तो वो इसकी गर्म शर्ट में मलबूस शीरीन के गोद में चेहरा छुपाए लेटी हुई थी। जैसे आते देख शीरीन कमरे से निकल गई। वो कुछ देर बेड के किनारे खड़ा इसे देखता रहा। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। फिर नरमी से इसका सर्द हाथ अपने हाथों में लिए इसके साथ बैठा। इस कदर जख्मी कर लिया है खुद को, क्यों इतनी अजियत दे रही है मुझे बेला? आस्तीन कोहनियों से ऊंची करती कलाई और बाजू में पड़ी खराश देखकर वो जख्मी लहजे में बोला, मैं आपके काबिल नहीं। वो अधमुई सी होती इसके जानों पर सर रख गई थी। आप किस काबिल हैं ये मैं जानता हूँ बेला। वो मोहब्बत से बोलता इसका माथा चूमकर बोला। तमाम जख्मों पर मलहम लगाते एक लम्हे के लिए भी इसकी नज़रें इसके चेहरे से नहीं हटी। ये कॉफ़ी पी लें। कप इसके लबों से लगाते वो नरमी से बोला तो वो घूंट भर गई। मुझे किसी के पास नहीं जाना। मुझे बेटी नहीं तस्लीम नहीं करती शीरीन। शीरीन भी तो अब मुझे बहन नहीं मानेगी ना। आप मेरी बीवी हैं और ये एक रिश्ता काफ़ी है आपकी पहचान के लिए बेला। इसे खुद में समोता वो कतियत से बोला जारी है। अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।